اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ جس طرح نماز روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، یاد رکھیے اسی طرح حج بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ البتہ نماز ایسا رکن ہے، نماز کی فرضیت شروع ہوتی ہے بلوغت سے۔ جب انسان مسلمان بالغ ہو جاتا ہے، مرد اور عورت، تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور حج کی بھی فرضیت کا وقت ہے۔ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جس وقت اس کے پاس آنے جانے کا زاد راہ سفر کا خرچہ موجود ہو۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، ہر آدمی پر نہیں۔ جس طرح کہ نماز روزہ یہ ہر مسلمان بالغ پر فرض ہوتا ہے، حج اس طرح نہیں، بلکہ ایک شرط فرمائی، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس آنے جانے کا اور سواری کا بندوبست ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، من استطاع الیہ سبیلا کی وضاحت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک زادا و راحلۃ، جو شخص بھی مالک ہو گیا زادن و راحلۃ، سامان اور سواری کا، اتنا سامان اور سواری کہ تبلغہ الی بیت اللہ، کہ وہ سامان اور سواری اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے گا، ولم یحج، اور پھر وہ آدمی حج نہ کر سکا، اس نے حج نہ کیا، تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بڑی سخت وعید ہے، فلا علیہ، کوئی پرواہ نہیں اس بات پر کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ دیکھو، جس پر حج فرض ہے اور آنے اور جانے کا ساز و سامان بھی اس کا موجود ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کا حصہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس آدمی پر آنے اور جانے کا خرچہ اور سفر زاد راہ موجود ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ بھائی جان، جس طرح آج کے لوگ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر سستی کرتے ہیں، اسی طرح حج کی ادائیگی کے اندر بھی سستی کرتے ہیں۔ کافی سارے مالدار لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ ان مالدار لوگوں کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود ہوتا ہے، اور بجائے حج کرنے کے دیکھتے ہیں جی وہ فلاں پلاٹ خرید لیا جائے تو وہ بہتر ہوگا، نہیں جی وہ فلاں کوٹھی کار خرید لی جائے تو اس سے فائدہ ہوگا، حالانکہ اس کے بغیر بھی انتظام و نظام دنیا کا چل رہا ہوتا ہے اور ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ حج ادا کرنے کے بجائے دنیا کے حرص کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ وعید ایسے ہے
جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو کر مر جائے گا۔ یعنی وہاں بھی نماز کے چھوڑنے پر بڑی سخت وعید ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا۔ اسی طرح یہاں بھی یہ ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور پھر اس نے حج نہ کیا، ایسا سمجھو اس نے یہودیوں اور نصرانیوں والا کام کیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے دیکھے جب اس کے پاس اتنی مال اور دولت آ جائے، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، تو پھر چاہیے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ کر آئے۔ جس کو اللہ کے گھر کا دیکھنا نصیب ہو گیا، اس سے بڑھ کر بلا اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔